بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے راضی ہو جانے کی خاص نشانیاں، ایسا ہو تو سمجھو دعا قبول ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک اللہ کے یہاں سے کوئی جواب نہ آ سکا، تو میں بالکل جانتا ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیال آتے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہے؟ تو سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی ریزنز ہوتی ہیں، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہو۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتا تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکلات تو نظر آئے گا، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکل حالات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے۔ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانیاں کیا ہیں کہ ہم جان سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی بھی ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہیں ہوتا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو، اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پسند کرتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے کیا چاہیے عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلدی رب سے ان کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آئی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہاری یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو، اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے
उतने दर्जे पाओगे। तुम खुद सोचो, अल्लाह ना करे वह मेहरबान रब तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है जो तुम्हें हमेशा के लिए महरूम रखेगा। अगर उसने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना है तो यह सोचो कि इस दुख ने तुम्हें अल्लाह के कितना करीब कर दिया है। तुम जानते हो अल्लाह की कुर्बत एक खालिस ऐसी ताकत है जो सिर्फ तुम्हें दुनिया में ही नहीं नवाजती बल्कि तुम्हारी आखिरत भी संवार के जाती है। कितना खूबसूरत एहसास है उस रब से मांगने का। यही एहसास तो वह देखना चाहता है अपने बंदे का। तुम जानते हो अल्लाह कुन कब फरमाता है और फैकुन कब होता है। जब तुम जिंदगी के घोड़े पर सवार हो और अगर तुमने अल्लाह को बता दिया कि कहाँ जाना चाहते हो तो बस फिर तुम्हें वहाँ कैसे पहुँचाना है यह सोचना अब तुम्हारा मसला नहीं। परेशान मत होना, वह जानता है उसे क्या करना है, कैसे करना है। तुम बस आंख बंद करके अल्लाह जिस ओर ले जा रहा है जाते जाओ। उसे तुमसे और क्या चाहिए सिवाय तवक्कुल के। यकीन रखो जो होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम वही होंगे जहां तुम चाहते थे या फिर जहां तुम्हें होना चाहिए था। कुरान ने एक लफ्ज़ कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों की फ्यूचर प्लानिंग खुद से फैसला करना होता है, क्योंकि अभी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी की गई प्लानिंग तुम्हारे लिए फ्यूचर में कितना नुकसानदेह हो सकती है। याद रखो अल्लाह ताला हमेशा तुम्हारे लिए सेफ जोन ढूंढता है। याद रखो वह तुम्हारी बेहतरीन के लिए ऐसे परमानेंट रास्ते निकाल रहा होता है जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं हो सकते। सुनो, मैं जानता हूँ तुम अभी भी बहुत अजियत में होंगे, बहुत तकलीफ में होंगे, पर याद रखो कोई दुआ अल्लाह अधूरी नहीं छोड़ता, कोई आंसू अल्लाह ज़ाया जाने नहीं देता, कोई तड़पता दिल अल्लाह महरूम नहीं रखता। तुम इंशाअल्लाह बहुत जल्द वह मोजज़े भी देखोगे जिनका तसव्वुर भी तुमने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया था। इंशाअल्लाह वह रब तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी इतनी खूबसूरत कर देगा कि मेरी यह बात तुम उस दिन खुशी के आंसुओं से याद करोगे। अल्लाह किसी इंसान को ज्यादा देर महरूम नहीं रखता। मैं आप सब लोगों के लिए अल्लाह से बहुत दिल से दुआ करता हूँ कि वह तमाम मुसलमानों की जायज़ तमन्ना को पूरा करे। आमीन। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।